آج ہماری گفتگو کا جو موضوع ہے وہ ہے تربیت اولاد۔ آج اس کا پہلا حصہ بیان کریں گے، پھر انشاءاللہ الکریم آگے کچھ اور بھی بیان کریں گے۔ تو میں نے کلام مجید میں سے سورہ تحریم کی آیت نمبر 6 کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ اس کا ترجمہ سماعت فرما لیں۔ مالک فرماتا ہے، اے ایمان والو، اپنی جانوں اور اپنے گھر والوں کو اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہیں، اس پر سخت کرے طاقتور فرشتے مقرر ہیں جو اللہ کا حکم نہیں ٹالتے اور جو انہیں حکم ہو وہی کرتے ہیں۔ یہ آیت کریمہ اپنے اندر بے شمار باتوں کو لیے ہوئے ہے، بے شمار چیزوں کو بیان کر رہی ہے۔ مالک کائنات نے پہلی بات کے ایمان والوں سے گفتگو کی، دوسری بات کے جہنم کی آگ سے بچنے کی بات کی، تیسری بات کہ جہنم کی آگ کا جو ایندھن ہے، جس طرح ہمارے یہاں لکڑیاں ہوتی ہیں، گیس ہوتے ہیں، یہ گوبر کے اپلے وغیرہ جو ہوتے ہیں یا دیگر چیزیں ہوتی ہیں جن کے ذریعے بجلی ہوتی ہے، بجلی کے ہیٹر ہوتے ہیں، یہ ہمارے ہاں ایندھن وغیرہ کا کام کرتے ہیں۔ اس سے ہنڈیاں وغیرہ پکائی جاتی ہیں، چیزیں بناتے ہیں لوگ۔ تو اس طرح جو جہنم کا ایندھن ہے وہ آدمی ہیں اور پتھر ہیں۔ آدمیوں سے مراد کیا ہے کہ وہ کفار جنہوں نے نافرمانیاں کی، اللہ کریم ان کو جہنم میں ڈال کر کے جہنم کی آگ کو بھڑکائے گا، اور وہ بت جن کی وہ پوجا کرتے رہے، جن بتوں کی پوجا پاٹ میں وہ لگے رہے، ان بتوں کی پوجا پاٹ میں وہ لگے رہے، تو ان بتوں کو مالک کائنات جہنم کا ایندھن بنائے گا۔ ماشاءاللہ ہماری میاں چنو کی سرزمین سے علامہ صاحب تشریف لائے، ماشاءاللہ۔ اب آپ غور فرمائیں گے کہ یہ کلام مجید کی 28ویں پارے کی سورہ تحریم کی آیت نمبر جو 6 میں نے پڑھی ہے، کریم آقا پر جب نازل ہوتی ہے تو حضور نبی کریم علیہ السلام اپنے اصحاب کو یہ آیت کریمہ سناتے ہیں۔ جب صحابہ کرام کو یہ آیت کریمہ سنائی تو اصحاب رسول نے کہا، یا رسول اللہ علیہ السلام، اتنا بتلا دیجئے کہ ہم اور اپنے گھر والوں کو، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم سے کس طرح بچا سکتے ہیں۔ تو میرے کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو اللہ رب العالمین کو کام محبوب ہیں، پسندیدہ کام ہیں جو اللہ کے، جن کاموں کا کرنا مالک کائنات کو بڑا پسند ہے، وہ کام بندہ کرے، اور جن کاموں کو اللہ نے ناپسند کیا ہے ان کاموں سے خود بھی بچو اور اپنے گھر والوں کو بھی بچاؤ، تو جہنم کی آگ سے بچنے میں کامیاب ہو جاؤ گے۔ اب 2 چیزیں یہاں قابل غور ہیں۔ پہلی چیز ہے کہ اللہ کے پسندیدہ اور محبوب کام کرنے ہیں۔ اب اس پہلی چیز کے اندر یہ بات ہے کہ بندہ جو کر رہا ہے اس کے بارے میں سوچے کہ وہ کیا کر رہا ہے۔ یہ کام اللہ کو محبوب ہے، اللہ کو پسند ہے، کر گزرے، کوئی حرج نہیں، کر گزرے۔ اب جو وہ کام کر رہا ہے یہ اللہ کا ناپسندیدہ ہے، اب وہ جیسا بھی کام ہو اس کام سے باز آ جائے تو پھر بندہ اپنے آپ کو بھی جہنم سے بچا لے گا اور پھر اپنے گھر والوں کو بھی جہنم سے بچانے میں کامیابی حاصل کر لے گا۔ اب اس کے بعد میں آپ کے سامنے ایک حدیث رکھنا چاہتا ہوں جس کو امام بخاری نے اپنی صحیح بخاری کے اندر لکھا ہے، اور صحیح بخاری کی حدیث نمبر ہے 2554 نمبر انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق۔ یہ سوشل میڈیا کا بڑھتا ہوا ایک فتنہ ہے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ اس کی آڑ میں کیا کیا بکا جاتا ہے اور کیا کیا کلام کیا جاتا ہے،
اور کس طرح اپنے اکابرین کو بھونکا جاتا ہے۔ تو بہرحال یہ بخاری شریف کا جو نمبر بتا رہا ہوں 2554 نمبر حدیث ہے۔ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، کیا کمال کا ارشاد ہے، سماعت کیجئے گا۔ حضور سراپا نور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کا ارشاد پاک ہے۔ ارشاد فرمایا، تم سب نگہبان ہو، تم میں سے ہر ایک سے اس کے ماتحت کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ ارشاد فرمایا کہ بادشاہ نگہبان ہے، اس سے اس کی رعایا کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ آدمی نگہبان ہے، اس کے ماتحت افراد کے بارے میں اس سے پوچھا جائے گا۔ بیوی نگہبان ہے، اپنے خاوند کے گھر اور اپنی اولاد کی، اس سے بھی پوچھا جائے گا، اس سے بھی سوال کیا جائے گا۔ اب اس حدیث پاک امام بخاری کی بیان کردہ حدیث 2554 میں یہ بتایا کہ 3 کیٹیگری کے لوگ بیان ہوئے یہاں۔ نمبر 1 بادشاہ، نمبر 2 گھر کا سربراہ مرد، نمبر 3 گھر میں بیوی عورت۔ اب رعایا کیا کر رہی ہے، رعایا کیا نہیں کر رہی، رعایا پر کیا کرنا ہے، رعایا کو کن چیزوں کا حکم دینا ہے، کن چیزوں سے روکنا ہے۔ جرائم کو روکا جائے، ادارے بنتے ہیں، جرائم کم کیے جائیں، ادارے بنتے ہیں، افراد مقرر ہوتے ہیں کہ اس جرم کو روکنے کو یہ ادارہ بنا دو، اس جرم کو روکنے کو یہ ادارہ بنا دو، اس کو روکنے کو یہ ادارہ بنا دو، اس کام کرنے کو یہ ادارہ بنا دو، اس کے لیے یہ ادارہ بنا دو، یہ کام کرنے کے لیے فلاں ادارہ بنا دو۔ سلام میں جو اچھے ادارے بنتے ہیں اور اچھا کام کرتے ہیں، سلام عقیدت ہے، سلام عقیدت ہے۔ لیکن وہ ادارے کیا کرتے ہیں جو غلط کرتے ہیں؟ منشور تو اچھا ہوتا ہے، کرتے غلط ہیں۔ تو اب اس کی ذمہ دار کون؟ حاکم وقت۔ حاکم وقت سے بھی پوچھا جائے گا، تم نے رعایا کے ساتھ کیا کیا، تم نے رعایا کا کتنا خیال کیا۔ فاروق اعظم کا دور ہے تو آپ فرماتے ہیں کہ ملک کے ایک کونے پر اگر کتا بھی مر جائے تو عمر اس کا بھی ذمہ دار ہے۔ تو جہاں انسانوں کو بے دریغ قتل کیا جائے اور نظر آتش کیا جائے اور دہتے ہوئے شعلوں میں انسانوں کو ڈالا جائے، مسلمانوں کو، اس ملک کا کیا کہنا؟ اب اس پہ کلام ہم کیا کر سکتے ہیں؟ کیا کلام کر سکتے ہیں؟ اس پہ سوشل میڈیا پہ بتا سکتے ہیں، آپ کو سنا سکتے ہیں، درد دل کو بیان کر سکتے ہیں، اور کیا کر سکتے ہیں؟ حالات حاضرہ پر کیا کلام کریں؟ آپ نہیں جانتے کیا؟ جانتے ہیں۔ کرنے والے نہیں جانتے، جانتے ہیں۔ کیا ہو رہا ہے آپ لوگ جانتے ہیں، کیا نہیں ہونا چاہیے یہ بھی آپ جانتے ہیں۔ عقل مندارہ اشارہ کافی ہے۔ تو رعایا کو جو حاکم ہے اس سے بھی سوال کیا جائے گا۔ آپ اس سے نیچے ادارے لے لیں، اداروں کے جو سربراہان ہیں ان سے بھی تو پوچھا جائے گا اپنے ماتحتوں کے بارے میں۔ اسکول، کالج، یونیورسٹی کے جو بڑے ہیں ان سے بھی تو ماتحتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اب گھر کا مرد ہے، سربراہ ہے گھر کا، اب سربراہ کی سربراہی میں کیا ہوتا ہے یہ بھی تو سوال کیا جائے گا۔ اب پھر عورت ہے گھر کی، وزیر اعلیٰ ہے، وزیر اعظم ہے، اس سے بھی تو پوچھا جائے گا کہ تم نے اپنے گھر کی 4 دیواری کے اندر اپنی اولاد کی تعلیم و تربیت کیا کی۔ اب کیونکہ بیسک ہمارا موضوع ہے اولاد کی تربیت کے حوالے سے، اب اولاد کی تربیت کی اہم ذمہ دار ماں ہے۔ باپ تو بیچارہ کمانے میں لگتا ہے صبح سے لے کر شام تک، رات گئے تک وہ روٹی، کھانا، پینا، بچوں کی فیسیں بھرنی، بجلی کے بل بھرنے، گیس کے بل بھرنے، سیوریج کے بل بھرنے، ٹیوشن سینٹر کے بل بھرنے، بچوں کی کتابیں،
بچوں کے معمولات، بچوں کے ملبوسات، لباس، جوتے، کھانا پینا، اینی ون، پاکٹ منی، اینی ون، جتنی ضروریات ہیں باپ پوری کرتا پھرتا ہے. اور تعلیم و تربیت کی زیادہ ذمہ دار تو ماں ہے. باپ بھی پر یہ ذمہ نہیں ہے، باپ بھی ہے، لیکن اب ماں کی جو گود ہے یہ پہلی درسگاہ ہے جس سے درس ملتا ہے. پہلی درسگاہ جس سے درس ملتا ہے وہ ماں کی گود ہے جناب والا. اب ماں کی گود میں کیا درس مل رہا ہے آپ کو بھی غور کرنا ہے، مجھے بھی غور کرنا ہے. دو ماؤں کا تذکرہ کرتا ہوں اور دو ماؤں کے دو بیٹوں کا تذکرہ کرتا ہوں. میرے شیخ کامل امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا ابو بلال ذو الفضل والکمال الیاس قادری صاحب نے ایک بیان کیا ہے اولاد کے بگڑنے کے اسباب. اس میں آپ فرماتے ہیں ایک نوجوان کو اس کے جرم کی پاداش میں پھانسی کا حکم ہوا اور پھانسی دینے کے لیے اسے تختہ دار پر لایا گیا کہ اسے پھانسی دی جائے. اور پھانسی دینے سے پہلے اسے پوچھا گیا تیری کوئی آخری خواہش ہے جس کو پورا کیا جائے؟ وہ رو کے کہنے لگا میری ایک ہی خواہش ہے کہ مجھے میری ماں سے ملا دیا جائے، میری ماں کی زیارت مجھے کروا دی جائے. یہ میری خواہش ہے کہ مجھے میری ماں مل جائے، یہ میری خواہش ہے. کہا ٹھیک ہے. اس کی ماں کو طلب کیا گیا. جب ماں کو طلب کیا گیا تو دیکھنے والوں نے یہ دیکھنا تھا کہ وہ ماں کے قدم کیسے چومتا ہے، ماں کے ہاتھ کیسے چومتا ہے، ماں کے جسم سے کیسے چمٹتا ہے، کیا ماں سے دعائیں کرواتا ہے. لیکن ان دیکھنے والوں کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں کہ وہ نوجوان جلدی سے اپنی ماں کی طرف آیا اور اپنے ماں کے کان نوچتا ہے، چہرے پہ تھپڑ مارتا ہے، دھکے دیتا ہے. وہ جو اہلکار تھے انہوں نے کہا تیرا بیڑا غرق ہو، تو موت کے منہ میں کھڑا ہے، آخری تیری زندگی کی سانسیں ہیں، ان قریب تجھے پھانسی کے تختے پر چڑھا کر کے پھانسی دے دی جائے گی، تو موت کے گھاٹ اتر جائے گا، تو یہ کیا کر رہا ہے؟ اس نوجوان نے درد بھرے انداز میں کہا یہی میری ماں ہے جس کی وجہ سے آج میں تختہ دار پر چڑھا ہوا ہوں اور پھانسی کا پھندا میرے گلے میں ڈلنے والا ہے. تو مجھے میری ماں ہے، اسی کی وجہ سے میں آج پھانسی کے گھاٹ اترنے والا ہوں. انہوں نے کہا یہ کیسے ہوا؟ کہنے لگا میں بچپن میں چوری کر کے مال کسی کا چرا کر کے گھر لایا، آ کر کے ماں کو دکھایا، ماں بڑی خوش ہوئی. شاباش بیٹے تو نے بہت اچھا کام کیا ہے، شاباش شاباش. میری پیٹھ تھپکی، مجھے شاباش دی میری ماں نے. تو میں نے سمجھا یہ بہت اچھا کام ہے، یہ کام بڑا اعلیٰ ہے. تو مجھے چوری کی لت پڑ گئی. جب مجھے چوری کی لت پڑی تو بڑھتے بڑھتے میں بہت بڑا چور بن گیا. اب مال چرانے لگ گیا، میں بہت بڑا جرائم پیشہ بن گیا اور اس جرم کی پاداش میں پھر پکڑا گیا. پھر مجھے پھانسی کا حکم ہوا. آج میں پھانسی کا پھندا اپنے گلے میں ڈالنے والا ہوں. تو مجرم میری ماں ہے، مجرم میری ماں ہے جس نے شروع میں مجھے نہیں سمجھایا. تو میرے عزیزوں، میرے دوستوں، میرے کرم فرماؤ، آپ نے غور کیا کہ ماں کی جو ذمہ داری ہے اولاد کی تربیت کے حوالے سے، اس نے اولاد کی تربیت ٹھیک نہیں کی تو بیٹا کیا بن گیا؟ چور بن گیا. اب چوری کے جرم میں مبتلا ہو کر کے بڑا چور بنا، پھر بالآخر پھانسی کے گھاٹ، موت کے گھاٹ اترا پھانسی کے ذریعے اور اس دنیا سے چل بسا. اب بنیادی طور پر ماں کا کردار آپ نے غور کر لیا. اب یہ ایک ماں ہے، اب دوسری طرف ایک اور ماں ہے، اس کا بھی بیٹا ہے، نام ہے عبد القادر، کنیت ابو محمد. اہل اسلام کہتے ہیں غوث اعظم جیلانی الحسنی والحسینی ثم بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ، پیر ماں دستگیر ماں. آپ کی عمر مبارکہ 18 سال کی ہوتی ہے، والدہ کی بارگاہ میں حاضری دیتے ہیں، امی جان مجھے اجازت دیجیے میں نے علم پڑھنا ہے، میں نے علم پڑھنا ہے. اب ماں نے تعلیم و تربیت میں تو انتھک محنت کی تھی، جو ماں سکھا سکتی اس نے سکھایا. اب آگے کی اڑان اور آگے کا پروان چڑھنا اور آگے مزید علوم و فنون حاصل کرنے کے لیے جیلان سے سفر کرنا ہے بغداد کا.
ماں راضی ہو گئی میرے بیٹے نے دین کا سفر کرنا، دین کے لیے جانا، دین سیکھنا، دین پڑھنا ہے، دین کو حاصل کرنا ہے، اسلام کی روشن تعلیمات کو حاصل کرنا ہے، ماں نے اجازت دی۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہم نے تیاری کی تو تیاری کرتے وقت ماں نکال کر کے دینار لائی 40، جو ہمارے باپ کا بچا ہوا ورثہ تھا، 40 دینار ایک گتھلی بنا کر کے، تھیلی بنا کر کے سلائی کیے، میری گدڑی میں سلائی کر دیے اور کہا بیٹے ان کو سنبھال کے رکھنا، بوقت ضرورت استعمال کر لینا، اور یاد رکھنا میری نصیحت ہے کبھی بھی جھوٹ نہیں بولنا، کبھی بھی جھوٹ نہیں بولنا۔ اب ماں کی یہ نصیحت پلے باندھ کے سفر شروع ہو گیا۔ جیلان سے بغداد کا سفر ہے، راستے میں ڈاکوؤں نے لوٹا، مال و اسباب لوٹ کر کے ڈاکوؤں کے سردار کے سامنے رکھا۔ ایک ڈاکو آپ کے پاس بھی آ کر کے کہنے لگا، اوش صاحبزادے تیرے پاس کیا ہے؟ آپ فرماتے ہیں میں نے کہا میرے پاس سونے کے 40 سکے ہیں۔ اس نے کہا کدھر؟ کہا میرے دامن میں ہیں، گدڑی میں سلے ہوئے ہیں، چھپے ہوئے ہیں۔ وہ مسکرا کے کہنے لگا لوگ تو ہم سے اپنا مال چھپاتے ہیں، تو ظاہر کر رہا اور سچ بول رہا ہے، دکھا کدھر ہیں؟ آپ فرماتے میں نے انہیں نکال کر کے 40 دینار دکھائے، یہ ہیں۔ اس نے مجھے بھی پکڑا، دینار بھی پکڑے، سیدھا ڈاکوؤں کے سردار کے پاس آ کر کہنے لگا یہ نوجوان لوگ ہم سے مال چھپا رہے ہیں، ظاہر کر رہا ہے۔ ڈاکوؤں کے سردار نے اسے مسکراتے ہوئے پوچھا، اوے بیٹے تو نے جھوٹ کیوں نہ بولا ہم سے؟ اپنا پیسہ بچانے کے لیے، سونے کے سکے بچانے کے لیے۔ ایک ہی جملہ غوث پاک کی زبان پر آیا، آتے ہوئے میری ماں نے کہا تھا جھوٹ نہیں بولنا۔ آپ نے سبحان اللہ اونچی بولنا ہے، تھوڑا اور اونچی بولنا ہے جناب، سبحان اللہ۔ کہا آتے ہوئے سفر پر روانہ کرتے ہوئے ماں نے کہا تھا جھوٹ نہیں بولنا، تو میں نے جھوٹ نہیں بولا، ماں سے کیا ہوا وعدہ نبھایا۔ ڈاکوؤں کا سردار کہنے لگا آئے ہائے افسوس، نوجوان تو ماں سے کیے ہوئے وعدے کو پورا کر رہا ہے اور میں اللہ سے کیے ہوئے وعدے کو بھی بھلا رہا ہوں۔ آنکھوں سے آنسو بہے، وہ آنسوؤں کا بہنا تھا، دل نرم ہوا، دل کا نرم ہونا تھا، توبہ کی طرف مائل ہوئے، توبہ کی طرف مائل ہونا تھا۔ کہا شہزادے اپنا ہاتھ بڑھا، میں تیرے ہاتھ پر توبہ کرتا ہوں کہ آئندہ ڈاک کا زنی نہیں کروں گا۔ اور جیسے ہی ڈاکوؤں کے سردار نے توبہ کی تو شرکاء جو قافلے کے تھے، ڈاکو اس سردار کے ماتحت، انہوں نے بھی توبہ کی اور توبہ کی اور آئندہ نیکی کی زندگی گزارنا شروع کر دی۔ وہ پاک فرمایا کرتے تھے یہ پہلا قافلہ ہے ڈاکوؤں کا جو میرے تعلیمی سفر کے آغاز میں میرے ہاتھ پر توبہ کر کے گناہوں سے بچا۔ آپ نے غور کیا، ایک وہ ماں جس کی وجہ سے بیٹا پھانسی تک پہنچا، اور ایک یہ ماں جس کے بیٹے نے صرف جھوٹ نہیں بولا تو پورا ڈاکوؤں کا قافلہ توبہ طائب ہو کر کے اللہ کی راہ پر آ گیا۔ تو تعلیم و تربیت میں فرق دیکھیے، اس چور کی ماں نے چور کی حوصلہ افزائی کی، واہ کیا لوٹ کر کے لایا ہے، اور غوث پاک کی ماں نے سچ بولنے کی تعلیم دی۔ اب سچ اور جھوٹ اور وہ چوری، اب غور فرما لیں کہ بنیادی کردار ماں کا ہوتا ہے، اور ماں کے کردار کے ساتھ ساتھ باپ بھی بری و ذمہ کوئی نہیں ہے۔ ایک کتاب لکھی گئی صدیوں پہلے، تنبیہ الغافلین، تنبیہ الغافلین کے مصنف ہیں علامہ امام ابو لیث سمرقندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، 2 جلدوں پر مشتمل یہ کتاب ہے۔ علامہ ابو لیث سمرقندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ایک بزرگ ہیں ابو حفص رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کے پاس ایک شخص آ کر کے کہنے لگا میرا بیٹا مجھے مارتا ہے، میرا بیٹا مجھے تکلیف دیتا ہے، میرا بیٹا مجھ پر ظلم کرتا ہے۔ آپ نے بڑے ہی حکیمانہ انداز میں اس سے پوچھا، کوئی آنے والے بندہ خدا بتا تو نے اپنے بیٹے کو علم دین پڑھایا؟ اس نے کہا نہیں جی۔ آپ نے فرمایا تو نے اپنے بیٹے کو قرآن کی تعلیم دی؟ اس نے کہا نہیں سرکار، میں اپنے بیٹے کو
قرآن کی تعلیم نہ دے سکا، نہ دلوا سکا۔ آپ نے فرمایا تیرا بیٹا کرتا کیا ہے؟ اس نے کہا جی وہ کھیتی باڑی کا کام کرتا ہے، فصلوں میں جاتا ہے، جا کر کے کھیتی باڑی کرتا۔ فرمایا پھر وہ گدھے پر جاتا ہوگا؟ کہا جی ہاں وہ گدھے پر بیٹھ کر کے جاتا ہے۔ کہا پھر اس کے پیچھے کتا بھی ہوگا؟ کہا جی ہاں۔ کہا اس کے آگے بیل بھی ہوگا؟ کہا جی ہاں۔ کہا پھر تو اچانک اس کے سامنے آ گیا ہوگا، وہ کچھ گنگنا رہا ہوگا؟ کہا جی ہاں۔ کہا وہ گنگناتے ہوئے جب تو سامنے آیا اس نے تجھے گائے سمجھ کے مارنا شروع کر دیا، پیٹنا شروع کر دیا، یعنی جانور سمجھ کر تجھ پر چھڑیاں برسانی شروع کر دی اور تجھے مارنا شروع کر دیا۔ جیسے ہی آپ نے اسے یہ چوٹ کرنے والی بات بیان کی تو وہ حیران اور پریشان ہو گیا اور وہ کہنے لگا جی ہاں ہوا تو ایسے ہی ہے، اللہ اکبر، اس نے میرے سر پر بھی مارا، مجھے بھی مارا، مجھے دھکے بھی دیے، مجھے چھڑیاں بھی ماری، مجھے مکے بھی مارے، مجھے تھپڑ بھی مارے۔ کہا پھر یہی نقصان تو ہوتا ہے کہ شکر کر کہیں تیرا سر اس نے نہیں پھوڑ دیا۔ اب مجرم کون؟ ماں یا باپ؟ ماں نے تعلیم و تربیت میں کوتاہی کی تو بچہ پھانسی کے تختے پر چڑھ گیا، ماں نے تعلیم و تربیت میں اعلیٰ کردار ادا کیا تو بچہ زمانے کا غوث اور تمام اولیاء کا سردار بن گیا، اور باپ نے کوتاہی کی تو بیٹے کے ہاتھوں پٹنے والا بن گیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو بنیاد کیا ہے؟ ہمارے بچے اور ہمارے بچوں کی جو عمریں ہوتی ہیں اس کے سٹیپ ہیں۔ بچہ پیدا ہوا، اب پیدا ہونے کے بعد اسلامی قوانین کیا ہے کہ وہ پیدا ہو، اس کو غسل دیا جائے، اس کے کان میں اذان کہی جائے، اس کو گھٹی دی جائے اور 7ویں دن اس کے بال اتروائے جائیں، اس کا اچھا نام رکھا جائے، اس کا عقیقہ کیا جائے جناب والا۔ پھر اس کو دودھ پلانے کا زمانہ، یہ دودھ پلانے کے زمانے سے لے کر کے 6 سال کی عمر تک یہ ایک پیریڈ ہے پورا، اس کی نگہبان اس کی ماں ہوتی ہے۔ ماں کے سامنے اس نے اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا کھانا پینا اوڑھنا بچھونا چلنا بھاگنا جو بھی کام کرنے ماں اس کی نگہبان ہے۔ اب جناب والا 6 سال تو میں نے کہہ دیا آپ کو، یہاں تو 3-4 سال کی عمر میں بچہ اسکول چلا جاتا ہے، 12-6 سال تک یہ ایک پیریڈ ہے۔ 6 سال سے لے کر کے 13 سال تک یہ ایک ایسا پیریڈ ہے کہ جس میں شریک باپ بھی ہو جاتا ہے۔ اس نے باپ نے انگلی پکڑ کر کے کبھی اس کو مسجد میں لانا ہے، کبھی مدرسے میں لانا ہے، کبھی کسی محفل میں لے کر کے جانا ہے، کبھی رشتہ داروں کے ہاں جانا ہے، کبھی دوستوں کے ہاں جانا ہے، کبھی کسی جگہ جانا ہے، کبھی کسی جگہ جانا ہے، میرا بیٹا میرا بیٹا میری بیٹی میرا بیٹا۔ تو یہ 6 سال سے 13 سال تک، پھر 13 سال سے لے کر کے یہ 21-22 سال تک یہ پیریڈ ہوتا ہے جس میں وہ بچہ اپنے یار بناتا ہے، اپنے دوست بناتا ہے، فرینڈ بناتا ہے، اپنے کلیگ یعنی اپنے ساتھ پڑھنے والے کلاس فیلو اس کے ساتھ مانوس ہوتا ہے۔ اب وہ دوستوں کی صحبت میں ہو گیا، اب دوستوں کی صحبت میں وہ کیا سیکھ رہا ہے، کیا سمجھ رہا ہے، کیا پڑھ رہا ہے، کیا کردار اس کا بن رہا ہے۔ تو اس کی نگہبانی اب باپ کو بھی کرنی ہے، ماں کو بھی کرنی ہے۔ اب دونوں مل کر کے پہلے سٹیپ سے گزرے دوسرے میں داخل ہوئے، دوسرے سے گزرے تیسرے میں داخل ہوئے۔ اب تیسرے سٹیپ سے آگے جو پوری زندگی اس کی ہے، چاہے وہ 50 سال کا ہے، چاہے 60 سال کا ہے، چاہے 80 سال کا ہے، 100 سال کا ہے، ایون کہ 125 سال کا بھی ہوگا، تو وہ جو پہلا سٹیپ، پھر دوسرا سٹیپ، پھر تیسرا سٹیپ، یہ بنیاد ہے۔ اب اسی بنیاد پر وہ ساری عمارت کھڑی ہونی ہے۔ اب بنیاد ہم نے کیسی رکھی ہے یہ آپ نے بھی غور کرنا ہے، میں نے بھی غور کرنا ہے۔ بنیاد اچھی ہے تو آپ کو جناب والا اسکول کا ٹیچر اچھا ملے گا، بنیاد اچھی ہے تو ایک کالج کا پروفیسر آپ کو اچھا ملے گا، یونیورسٹی میں لیکچرار اچھا ملے گا، علاقے کا کونسلر اچھا ملے گا، علاقے کا ڈاکٹر اچھا ملے گا، انجینئر اچھا ملے گا، لیکچرار موٹیویشن سپیکر موٹیویٹ کرنے والا اچھا ملے گا، انجینئر اچھا ملے گا، آپ کو ایم پی اے اچھا ملے گا، ایم این اے اچھا ملے گا، وزیر اعلیٰ اچھا ملے گا، وزیر اعظم اچھا ملے گا، مختلف محکموں کے لوگ اچھے ملیں گے۔ کیوں؟ بنیاد جن کی ٹھیک ہوگی۔ جن کی بنیاد ٹھیک نہیں ہوگی آگے چل کر کے وہ پڑھیں گے ضرور، آگے چل کر کے سیکھیں گے ضرور، آگے چل کر بڑی پوسٹوں پہ پہنچیں گے ضرور، آگے چل کر کے وہ ملک کے بڑے انسان بنیں گے ضرور، لیکن ان کا ذہن اپنا نہیں ہوگا، وہ بولی کسی اور کی بولیں گے، وہ ذہن کسی اور کا ہوگا۔ وہ لوگوں نے جنہوں نے ان کو موٹیویٹ کیا ہوگا، موٹیویشن سپیکر نے یا موٹیویٹ کرنے والا لیکچرار یا پروفیسر یا ٹیچر،
anyone, کوئی وہ بریفنگ اس نے جو دی ہوگی وہ اس کے دل و دماغ میں رچی بسی ہوگی، پھر وہ ہوگا تو اپنا، لیکن بولی اس کی بولے گا جس نے اس کو موٹیویٹ کیا ہوگا۔ اب غور فرما لیجئے کہ بنیادی طور پر میں نے اپنی اولاد کے بارے میں کیا کردار ادا کیا اور مجھے کردار کیا ادا کرنا چاہیے تھا اور میں نے کیا کیا۔ آپ کو بھی غور کر لینا ہے اور مجھے بھی غور کر لینا ہے۔ اگر ہم نے اہم کردار ادا کیا تو یاد رکھیے گا، منزل جب بنانی ہوتی ہے، بلڈنگ جب بنانی ہوتی ہے تو اس کی بنیاد میں اہم کردار ادا کرنا ہوتا ہے۔ اس میں سریا بھی ڈالنا ہوتا ہے، سیمنٹ بھی اچھا ڈالنا ہوتا ہے، بجری بھی اچھی ڈالنی ہوتی ہے، کٹائی بھی اچھے انداز میں کرنی ہوتی ہے۔ تو یہ سارا چیزیں بنیاد پہ غور کرنا ہوتا ہے کہ یہ بنیاد کس طرح کی ہے۔ ایک بلڈنگ بنانی ہے، 2 بنانی ہے، 3 بنانی ہے، 4 بنانی ہے، 10 بنانی ہے، 20 بنانی ہے، پورا پلازا، کتنی بلڈنگیں کھڑی کرنی ہے، تو بیس کیا ہے، تو بیس میں ہم نے ڈالا کیا ہے، تو اس بیس کے اوپر ہی دیواریں بننی ہیں، پھر ہی چھتیں ڈلنی ہیں۔ تو میری اور آپ کی اولاد یہ قوم کا سرمایہ ہے۔ یہ ہماری اولاد اگر سدھر جائے تو معاشرے کے سدھرنے کے چانسز ہیں، اگر اولاد بگڑ جائے تو معاشرے میں بگاڑ کو کوئی روکنے والا نہیں ہے۔ پھر ادارے جو ظلم کریں، زیادتی کریں، تو پھر مجھے یہ بات کہنے میں کوئی یار نہیں ہے کہ مجرم کون، میں یا آپ۔ اس کا سیرا کس کے سر پر ہم سجائیں گے، آپ کے یا اپنے سر پر؟ تو اولاد کی تربیت ہم مسلمانان اسلام کو بتایا گیا کہ کس انداز میں تم نے اولاد کو پروان چڑھانا ہے، کس انداز میں اولاد کی تعلیم تربیت کا اہتمام کرنا ہے۔ تعلیم و تربیت کی جب ہم بات کرتے ہیں تو ہم نے پانی کی طرح پیسہ بہایا ان کی تعلیم پر، ہم نے جدید سے جدید تعلیم دلوانے کی کوشش کی۔ ہمارے معاشرے میں پیسے والے لوگوں نے اپنی اولاد کو اچھے اسکولوں میں پڑھایا، اچھے کالجوں میں داخل کروایا، اچھی یونیورسٹیوں کا رخ کیا، اچھے ڈپلومے کروائے، لیکن تربیت نہ ہونے کی وجہ سے پیسہ تو ہمارا لگا، بیٹا تو ہمارا، بیٹی تو ہماری، لیکن بولی کسی اور کی بولنے لگ گیا، اپنے کیے کرائے پر پانی پھر گیا۔ ہاں، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے۔ تو ہم نے چراغ تو جلایا تھا روشنی کے لیے، تو وہ روشنی تو نہ لا سکا، بلکہ گھر میں ہی آگ لگا کے بیڑا غرق کرنے میں معاون و مددگار ثابت ہوا۔ آئیے میرے عزیزوں، میرے کرم فرماؤ، میرے دوستوں، اس بات کو اینڈ کی طرف لے جاؤں، اور اینڈ پہ میں آپ کو ایک حدیث سنانا چاہتا ہوں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک باب باندھا ہے، چیپٹر ہے، کتاب ہے، کتاب النکاح، اس کے اندر ایک حدیث کو لے کر کے آئے امام بخاری۔ انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق حدیث کا نمبر ہے 5090، 5090 یوں بھی یاد کر سکتے ہیں آپ۔ تو اس میں حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کے راوی ہیں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ ان سے مروی ہے کہ حضور جان کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہے، ارشاد فرمایا کسی عورت سے نکاح کرنے کے لیے 4 چیزوں کو مد نظر رکھا جاتا ہے۔ نمبر 1 اس کا مال، نمبر 2 حسب و نسب، نمبر 3 حسن، نمبر 4 دینداری۔ تو میرے کریم آقا نے فرمایا تمہارا ہاتھ خاک آلود ہو، تم دیندار عورت کے حصول کی کوشش کرو۔ خاک آلود ہاتھ ہو، یہ کیا بات، تمہارا ہاتھ مٹی میں ملے، کبھی خاک، تمہاری ناک خاک آلود ہونے کی حضور بات کرتے ہیں، یعنی تم تباہ ہو جاؤ۔ تو یہ 4 کیٹیگری کی عورتیں بتائی گئیں، سادہ لفظوں میں سمجھیے گا۔ ہمارے زمانے میں حسن کو اولیت دی جاتی ہے، لڑکی کا قد کیسا ہے، لڑکی کا رنگ کیسا ہے، نقش و نگار کیسے ہیں۔ میں نے کہا یہ تو بات ہی حضور نے تیسرے نمبر پہ بیان کی ہے، اب سارا دار و مدار اس پر ہے، ٹھیک ہے۔ اب فیملی کی بات آتی ہے، کاسٹ کی بات آتی ہے، ان کی جناب والا برادری کی بات آتی ہے، کس برادری سے تعلق ہے، کیا ہے، حسب و نسب۔ پھر بات آتی ہے جناب والا مالدار ہے، بیٹی کو دے گا کیا، جہیز میں ملے گا کیا، ہاں۔ تو پھر 4تھے نمبر پہ حضور نے فرمایا دیندار، اور تم اس کو ترجیح دینا۔ اب اس کی شارحین حدیث نے کہا عمدہ بیج عمدہ ہو، لیکن
وہ اپنا جوہر اس وقت دکھا سکتا ہے جب زمین بھی اچھی ہو. زمین بھی اچھی ہوگی، عمدہ بیج پھر اس میں ڈالیں گے تو وہ بیج اچھے انداز میں پودا بن کر کے نکلے گا، پھر پروان چڑھے گا. تو ہم نے دیکھنا زمین کیسی ہے، بیس کیسی ہے، بنیاد کیسی ہے. تو بنیاد رکھنے میں بڑی احتیاط کرنی چاہیے. سیدی اعلی حضرت عظیم البرکت عظیم المرتبت الشاہ امام محمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فتاوی رضویہ شریف میں اولاد کے 80 حقوق لکھے. 80 حقوق. ماں باپ کو اپنے حقوق تو یاد ہوتے ہیں. آج ہمارا موضوع ہے تربیت اولاد کا، اور تربیت اولاد کا پہلا حصہ آج میں بیان کر رہا ہوں، پھر اگلا حصہ اگلے جمعے بیان کریں گے، پھر اللہ نے توفیق دی تو تھوڑا آگے بھی بیان کریں گے. اب اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے 80 حقوق لکھے اولاد کے جو ماں باپ پر بنتے ہیں. اولاد کے پیدا ہونے سے پہلے ایک حق سیدی اعلیٰ حضرت نے لکھا کہ اولاد کے باپ کو چاہیے کسی اچھی عورت سے شادی کرے. اچھی عورت سے شادی کرے گا تو اولاد جب پیدا ہوگی تو کوئی یہ نہیں کہے گا میں جانتا ہوں تیری ماں کو، تیری ماں کیسی ہے. یعنی ماں کو جو تانے ملیں گے پھر اس کی اولاد کو تانے ملیں گے. تو سیدی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اولاد کا پہلا حق ماں باپ پر یہ بنتا ہے، بالخصوص باپ پر یہ حق بنتا ہے کہ وہ اچھی عورت سے شادی کرے. جب اچھی عورت سے شادی کرے گا تو زمین اچھی ہوگی، اس میں بیج ڈلے گا تو بیج کی نشو و نما بھی اچھی ہوگی. تو معاشرے میں عورت کا کردار ماں کے روپ میں ہو، بیٹی کے روپ میں ہو، بیوی کے روپ میں ہو، بہن کے روپ میں ہو، تو یہ کردار ان کا ستھرا ہوگا تو ان کے ساتھ لگنے والے افراد، ان کے ساتھ لگنے والے بیٹے، ان سے پیدا ہونے والے بیٹے بیٹیاں، ان کی تعلیم و تربیت بھی اچھی ہو جائے گی. تو اولاد کی تربیت پر غور فرما لیں. اداروں میں میں نہیں کہتا آپ نہ پڑھائیں جہاں قرآن و سنت کے عین مطابق تعلیم دی جاتی ہے، کوئی حرج نہیں. آپ دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ دنیاوی تعلیم دلوائیں جس کی شریعت نے اجازت دی ہے، لیکن خود کو بری ذمہ نہ کریں. آپ کہیں گے جناب ہم کیسے ان کی تعلیم و تربیت میں اہم کردار ادا کر سکتے ہیں؟ تو میرے عزیزو، دعوت اسلامی نے یہ مسئلہ بھی حل کر دیا. آپ دوپہر کے وقت ہمارا مدنی چینل کھولیں، مدنی چینل پر کڈس مدنی چینل کے نام سے ایک بہت عمدہ پروگرام بچوں کے لیے ترتیب دیا گیا ہے، اور وہ پروگرام بڑا ہی دلچسپی سے بچے دیکھتے ہیں. وہ کارٹونوں کے انداز میں بھی دعائیں یاد کروائی جاتی ہیں، سلام کے آداب، کبھی کھانے کے آداب، کبھی بچوں کو سمجھانے کے انداز، کبھی قرآن پڑھنا کا انداز، کبھی ماشاء اللہ سبحان اللہ کہنے کے انداز. تو یہ ساری تعلیم و تربیت مدنی چینل کو بھی آپ سامنے رکھ کر کے اپنے بچوں کی اصلاح کرنے میں کامیابی حاصل کر سکتے ہیں. ہاں جو نہیں جانتے وہ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ کے تحت اہل علم سے سوال کریں جو نہیں جانتے کہ میں نے اپنے بیٹے کی تعلیم و تربیت کیسے کرنی ہے، میں نے دینی تعلیم اس کو کس طرح دینی ہے، گھر میں کیا پڑھانا ہے. تو پھر انشاءاللہ آئندہ جمعوں میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ ان کو پڑھانا کیا ہے اور کن کن چیزوں کی تعلیم دینی ہے، اور وہ کن کن چیزوں سے ان کو بچانا ہے، اور کیا کیا ان پہ نظر رکھنی ہے. یہ انشاءاللہ اگلے جمعوں میں ہم کچھ معروضات پیش کرنے کی کوشش کریں گے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.